لیکن مولانا روم نے مثنوی میں لکھا ہے، اور مولانا روم بھی اونچے لوگوں میں سے ہیں، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دفعہ شیطان جگانے آیا اور کہا وقت ہو گیا، فجر کا اذان ہو رہی ہے اور آپ جماعت کے لیے تیار ہو جائیں۔ امیر معاویہ نے پہچان لیا، کہا تو شیطان ہے، ابلیس، تو کہا کوئی ادھر اٹھانے آیا ہے؟ ایک آدمی کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا، وہ حج سے آیا تھا، اس کے پاس آیا ایک آدمی، اس نے کہا سر 3 مہینے ہو گئے، تنخواہ نہیں ملی، کہاں جاؤں میں چھوڑے دن میں؟ تو وہ اس کو کہتا ہے تجھے پتہ نہیں میں ابھی حج کر کے آیا ہوں۔ تو میں نے اس کو ایسا دیکھا، میں نے کہا یہ کیا مانگ رہا ہے، خیر مانگ رہا ہے، صدقہ؟ کہا نہیں، اس نے تنخواہ اس کی بندی۔ تو میں نے کہا حج کیسے کیا آپ نے اس کی تنخواہ ادا کیے بغیر؟ یہ کون سا حج تھا؟ اب دیکھو یہ ظلم و ستم، اور اس کو ایسا بے عزت کیا جیسے وہ کوئی بھیک مانگنے والا، حالانکہ اس نے 30 دن اس کے گھر پر نوکری کی، اس کے بال بچوں اور پوری عزت کی نگرانی کی۔ میں نے کہا آپ کو حج پر جانے سے پہلے اسے 2-3 تنخواہیں ایڈوانس دینی تھی، ویسے انعام دینا تھا، 2-3 جوڑے دینے تھے، اناج اور راشن کے لیے پیسے علیحدہ کہ آپ ہمارے گھر بیٹھے ہوئے میرے یہاں کام کاج کر رہے ہیں۔ اب پیغمبر نے تو کہا ہے کہ مزدور کی مزدوری اس کے پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے، تو اس غریب کا تو خون نکل رہا ہے، اور تجھے رحم نہیں آتا کہ تم نے حج کیا ہے۔ یہ حج محمد الرسول اللہ والا نہیں، یہ حج ابو جہل والا ہے۔ ابو جہل ایمان سے محروم اس لیے ہوا کہ لوگوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرتا تھا۔ تو مجھے ایک شخص کہتا ہے اس کو یہ خیال کیوں نہیں آتا، اتنا بڑا عمل کیا ہے؟ میں نے کہا یہ حرام کا مال لے کے گیا ہے۔ جیسے کوئی شخص پیشاب پاخانہ کر چکا ہو، جسم ناپاک ہو، اس نے وضو نہیں کیا اور جنابت میں ہو اور وہ جمعے کی نماز میں بیٹھے تو اس کی نماز کہاں ہوگی؟ امام ابو حنیفہ سے باہر شرح کنز میں امام کرخی کے حوالے سے منقول ہے کہ بغیر وضو کے یا جنابت میں سجدہ کرنا قصدن ارادتن کفر ہے، سجدہ کرنے والے کا ایمان سلب ہو جائے، نکاح دوبارہ کرنا پڑے گا، اور اگر حج کر چکا ہے تو باطل ہو جائے۔ اور اس پر تو اجماع امت ہے کہ بغیر طہارت کے سجدہ اکبر الکبائر، گناہوں میں بڑا گناہ ہے۔ یہ اس کی ایک کرن ہے، یہ اس مصیبت اور تکلیف کی ایک چمک ہے کہ اس کو اس سرزمین مقدس پر بھی توبہ اور استغفار نصیب نہیں ہوا، اس لیے جیسے گیا تھا اسی طرح ہی صاف ستھرا آ گیا ہے۔ اس کو ایک سنت پیغمبر کی نصیب نہیں ہو رہی، اس نے اس گھر کی احانت کی اور بے ادبی کی۔ کتنے لوگوں کو آپ لاتے ہیں، آج عقیقہ ہے ہمارے یہاں کھانا کھائے، آج ولیمہ ہے، آج ویسے ہی دعوت ہے، لیکن کوئی دن اللہ نہ لائے، اللہ اس تکلیف سے بچائے کہ آپ کہے کہ رات کو میرے گھر ڈاکو آئے اور انہوں نے ہمیں تکلیفیں پہنچائی اور عزت کا سرمایہ لے گئے۔ وہ بھی انسان تھا، بن بلاوے آئے، آپ کو بے عزت کیا۔ کتنے لوگوں کی آمد پر آپ انہیں استقبال کرتے ہیں، عزت سلام کلام، وہ جگہ صاف ستھری ہو، بہترین ٹھنڈی صاف ستھرے برتن، کھانا، خوشی، لیکن کبھی دیکھنے میں یہ بھی آتا ہے اللہ امت کو محفوظ فرمائے کہ جی فلاں کے گھر پر اور اس کے دکان پر، اس کے کارخانے پر فائرنگ ہو گئی، دشمنوں نے اس پر گولیاں چلائی۔ یہ بھی انسان ہے۔ کچھ لوگ کعبہ جاتے ہیں عبادت کے لیے، کچھ ڈکیتر جاتے ہیں، کچھ بین الاقوامی چیٹرز بھی جاتے ہیں۔ ایک آدمی نے مجھے کہا کیا پیارے لوگ ہیں جی، آج میری فجر چھوٹ گئی، میں جب مسجد نبوی پہنچ رہا تھا جماعت ختم ہو گئی، سورج نکلنے سے لے کر ظہر تک میں نے 200 مرتبہ فجر پڑھی، پڑھتا ہی رہا اور روتا رہا۔ وہ نے بیان کیا اور میں رونے لگا۔ میں نے کہا مسئلہ تو اس طرح نہیں ہے، مگر آپ کے شوقین دل پر سب سلام اور رحمت ہو کہ آپ کو اپنی غلطی کا کتنا بڑا ہے۔ اس نے کہا میری کبھی جماعت یہاں نہیں چھوٹی، آج چھوٹی ہے، قیامت ہے میرے اوپر۔ میں نے کہا معتبر کتابوں میں تو نہیں دیکھا، لیکن مولانا روم نے مثنوی میں لکھا ہے، اور مولانا روم بھی اونچے لوگوں میں سے ہیں۔ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دفعہ شیطان جگانے آیا اور کہا وقت ہو گیا، فجر کا اذان ہو رہی ہے اور آپ جماعت کے لیے تیار ہو جائیں۔ امیر معاویہ نے پہچان لیا،
کہا تو شیطان ہے ابلیس، تو کہا کوئی ادھر اٹھانے آیا؟ اس نے کہا اس دن آپ کی فجر چھوٹ گئی تھی، آپ نے اس پر اتنا استغفار کیا، اتنا رویا کہ آپ کو 40 دن کی فجر با جماعت کا ثواب لکھ لیا گیا۔ مجھے بہت تکلیف ہو گئی، اس لیے آئندہ میں آپ کی فجر فوت نہیں ہونے دوں۔ ایسے پاک صحابہ تھے، شیطان کو بھی خدا نے مسخر کر لیا۔ تو میں نے اس دوست کی تسلی کے لیے بحوالہ مثنوی مولانا روح والعہدۃ علی الرومی لا علی المحدثین والمؤرخین کہ واقعہ بیان کیا، بڑا خوش ہوا۔ سورۃ مدثر میں ہے، پیغمبر کو کہا والرجز فاہجر، شرک گندے، اس سے بچو، انما المشرکون نجس، خدا کے پاک بندوں کو درگاہیں بنانا، گنبدیں کھڑی کرنا، جھنڈے لگانا، ان کی نیاز و نظر کرنا، ان کی اور سے منانا، اے سارے گندے کام، فضول کام۔ اور آدم علیہ السلام کا عرس کس تاریخ کو ہے؟ اور نوح علیہ السلام کے عرس کا کیا بنے گا؟ اور شعیب علیہ السلام اور سلیمان و داؤد کے نیاز اور نظر کہاں ہے؟ یہ بعد میں 15-20 قسم کے جو نے اسلام بنائے انہوں نے اپنے رضاخانی خیالات، بدعت اور شرک کے لعنتی نظریات، کوئی گنجائش نہیں۔ یاد رکھنا، ادھر دیکھو اسلام وہاں ہے، کتنی قبریں ہوگی اور کتنی درگاہیں ہوتی اگر اسلام اجازت دے دیتا۔ 500 پیغمبر جبل ابی قبیس سے کعبے کے درمیان میں دفن ہوئے، کہاں ہیں ان کی قبریں اور درگاہیں؟ یہ قبریں اور یہ آستان ہے، یہ پاک درگاہ، یہ فلاں دی نگری، یہ سب شرک اور بدعت کے راستے ہیں، لوگ کو ایمان عقیدہ و توحید سے ہٹایا ہے۔ حج پر خرچ کرنے کا مقصود ہے، انسان بنانا مقصود ہے کہ یہاں آئے ہو، دیکھو یہ میرا گھر ہے، میرا گھر کتنا پاک صاف ہے، اتنا پاک صاف۔ پاکستان میں بھی اور کراچی میں بھی خدا کے گھر، بدعتیوں کی مسجد دیکھو، علم غیب شریف کا بیان، حاضر ناظر شریف کا بیان، قبر شریف کا بیان، فلاں کنڈ شریف کا بیان، یہ کیا؟ ہر گن کے ساتھ شریف شریف لگاؤ، جیسے زہر دینے کے لیے حلوے کا نوالا بنایا جاتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے، سبحان اللہ، زمانے جاہلیت میں اسی طرح ہر ایک نے اپنے قوم قبیلے کی غزلیں، رباعیہ، قصیدے کعبے کے سامنے بورڈ لگائے تھے۔ اب بھی بدعتیوں کی مسجد میں جا کے دیکھو، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، بالکل مندروں کا نقشہ پیش ہوتا ہے۔ السلام علیکم جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا شیخ مفتی ظہور علی خان رحمۃ اللہ علیہ کو کہ شیخ مفتی ظہور علی خان رحمۃ اللہ علیہ کیا بیان فرما رہے تھے۔